آپ دیکھ رہے ہیں سیرت النبی انٹرنیشنل فورم قسط نمبر 54۔ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل ترقی یافتہ ممالک کی گمراہیوں کا لرزہ خیز تذکرہ۔ ہندوستان۔ مزید آگے بڑھنے سے قبل سیرت النبی انٹرنیشنل فورم کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو آنے والی ہر نئی ویڈیو کی بر وقت اطلاع ہو سکے۔ چند سال پہلے تک مورخین اور تہذیب انسانی کے ماہرین کے ہاں یہ خیال سند قبول حاصل کر چکا تھا کہ ہندوستان میں آریوں کی آمد کے بعد تہذیب و ثقافت کا آغاز ہوا۔ اس سے پہلے اس بر صغیر پر جہالت اور بربریت کی ظلمت چھائی ہوئی تھی۔ تمدن و شائستگی کا نام تک نہ تھا۔ لوگ گھاس پھوس کے بنے ہوئے جھونپڑوں میں زندگی بسر کرتے تھے، ادنا درجے کا لباس پہنتے اور درختوں کے پتوں پر کھانا رکھ کر تناول کرتے۔ لیکن موہنجودڑو یعنی سندھ اور ہڑپا یعنی پنجاب میں کھدائی کے بعد عجیب و غریب انکشافات ہوئے ہیں۔ یہ کھدائی سر جان مارشل کی زیر نگرانی سن 1920 میں آثار قدیمہ کی سروے سوسائٹی آف انڈیا نے کروایا۔ اس سے پرانے زمانے کے شہروں کے جو آثار و کھنڈرات دستیاب ہوئے ہیں انہوں نے ہندوستان کے مورخین کی سوچ کا رخ بدل دیا ہے۔ ایسی ناقابل تردید شہادتیں ملی ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج سے 5000 سال قبل کم از کم ان علاقوں میں جو سینکڑوں مربع میل کے رقبے پر پھیلے ہوئے ہیں ایسی تہذیب موجود تھی جو آج کی جدید ترین تہذیب اور تمدن کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ گرولیر انسائیکلوپیڈیا مطبوع امریکہ کے مصنفین نے انڈیا کے عنوان کے تحت اس موضوع پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، جس کا ترجمہ اپنے ناظرین کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ متعدد مٹی میں مدفون شہروں کی دریافت جو سندھ میں موہنجودڑو اور پنجاب میں ہڑپے کے مقام پر ہوئی، اس نے ہندوستان کی تاریخ کو 2750 قبل مسیح پر پہنچا دیا ہے۔ یہ یقین سے کہا جاتا ہے کہ وادی سندھ کے وسیع و عریض خطے میں 5000 سال پہلے سے تہذیب کی روشنی پھیلی ہوئی تھی، جو مصر، سومر یعنی نینوا کی تہذیبوں کے ہاں مصر تھی۔ سر جان مارشل جن کی نگرانی میں ان شہروں کی کھدائی کی مہم تکمیل کو پہنچی، وہ لکھتے ہیں، بہت سے گھروں میں کنویں اور غسل خانوں کے آثار ملے ہیں اور اس کے ساتھ گندے پانی کے نکاس کا بہترین نظام دریافت ہوا ہے، جس سے وہاں کے باشندوں کے معاشرتی حالات کا بخوبی علم ہوتا ہے، جو یقیناً ان کے معاصر تہذیبوں بابل اور مصر میں پائے جاتے تھے۔ موہنجودڑو میں گھریلو استعمال کے برتن، رنگدار نقوش والے ظروف، شطرنج کے مہرے اور سکے جو آج تک دریافت ہونے والے سکوں میں قدیم ترین ہے۔ بہترین قسم کے ایسے برتن جن پر اعلیٰ قسم کے نقش و نگار بنے ہوئے ہیں، 2 پہیوں والی گاڑی، سونے چاندی اور جواہرات کے زیورات جنہیں اس عمدگی سے بنایا گیا ہے کہ ان پر بہترین پالش کی گئی ہے، جو موجودہ دور کے بہترین زیورات میں پائی جا سکتی ہیں۔ ان کی ساخت اور چمک دمک کو دیکھ کر معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ان کا تعلق 5000 سال قبل الزمانہ تاریخ سے ہے۔ زراعت وادی سندھ کے باشندوں کا اہم پیشہ تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آبپاشی کا بہترین نظام رائج تھا۔ موہنجودڑو صنعت کا سب سے بڑا مرکز تھا۔ یہاں کی مصنوعات برآمد کی جاتی تھیں۔ ان دستکاروں کے آلات صنعت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے۔ یہاں کے پارچہ باف بہترین قسم کا کپڑا تیار کرتے تھے، جو بابل اور ایشیا کے دوسرے معروف شہروں میں برآمد کیا جاتا تھا۔ نظام بلدیہ کی عمدگی کا ثبوت ان منصوبوں سے ملتا ہے جن کے مطابق شہر آباد کیے جاتے تھے۔ صفائی اور حفظان صحت کے لیے جو انتظامات کیے گئے تھے انہیں دیکھ کر انسان حیرت زدہ رہ جاتا ہے۔ موہنجودڑو مستطیل شکل پر تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کی گلیاں بہت وسیع اور سیدھی تھیں، جو شمال سے جنوب کی طرف جاتی تھیں اور دوسری بڑی گلیوں کے ساتھ متوازی تھیں۔ چھوٹی گلیاں جب بڑی سڑک سے نکالی جاتی تو 90 درجے کے زاویے کے مطابق نکالی جاتی، بالکل اسی طرح جیسے جدید امریکہ کے شہروں کا حال ہے۔ بڑی گلیاں 33 فٹ چوڑی ہوتی اور چھوٹی گلیاں 18 فٹ چوڑی۔ ہر گلی کوچے میں فالتو پانی کے اخراج کی نالیاں بنی ہوئی تھیں، جن کو بڑی مہارت سے بہترین اینٹوں سے چھت دیا گیا تھا۔ مناسب مقامات پر سوراخ رکھے گئے تھے تاکہ ان کی صفائی کی جا سکے۔ موہنجودڑو میں پانی کے اخراج کا جو نظام تھا وہ 19ویں صدی میں یورپ کے تمام نظاموں سے بہترین تھا۔ موہنجودڑو کے باشندوں کو موسیقی اور رقص سے بڑی دلچسپی تھی۔ سانڈوں اور مرغوں کی لڑائی، شکاری کتوں کے ساتھ جانوروں کا شکار ان کی بہترین تفریح تھی۔ ان علاقوں کے باشندوں کے مذہبی عقائد کے بارے میں جو معلومات حاصل ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ماتا دیوی کی پوجا کیا کرتے تھے،
جو ان کی زمینوں کی زرخیزی میں اضافے کا باعث بنتی تھی۔ ان کے زرخیز کھیت بہترین اجناس پیدا کرتے تھے جن کی مقدار بھی وافر ہوتی اور کیفیت و نوعیت میں بھی بہترین ہوتی۔ ان کے عقیدے کے مطابق ماتا دیوی کی وجہ سے ان کے مویشی زندہ و سلامت رہتے، پھلتے پھولتے اور اپنے مالکوں کی مالی حالت کو مستحکم کرتے تھے۔ ان کی اہم عبادت جانوروں کی قربانی تھی جو ماتا دیوی کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ دیا کرتے تھے۔ اس کے خون سے اس دیوی کے بت کو بھی رنگین کیا کرتے تھے۔ ان کی معیشت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کا انحصار زراعت پر تھا اور ان میں سے بیشتر قبائل خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی علاقے میں ہندو مذہب، ہندو معاشرہ اور ہندو تمدن نے جنم لیا اور نشو و نما پائی، اور آریہ کی آمد سے لے کر 1500 سال تک اس علاقے کی سیاسی تاریخ نامعلوم ہے، جو ایک حیرت انگیز بات ہے۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آریہ لوگ نوشت و خوان سے بے بہرہ تھے، فن تاریخ سے ان کو کوئی دلچسپی نہ تھی، اس لیے انہوں نے تحریری طور پر اسے مدون نہ کیا، جس کی وجہ سے اس کو فراموش کر دیا گیا۔ آج ہمارے لیے اس کے حسن و قبوح پر رائے زنی کرنا ممکن نہیں رہا۔ البتہ مختلف کتب کے مطالعے سے یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں کہ آریہ اپنے وطن سے سکونت ترک کر کے افغانستان سے گزرتے ہوئے کوئی ہندو کش کے راستے سے ہندوستان آئے۔ انہوں نے 15 صدیاں سنتاز میں گزاری۔ اس کے بعد ان کے بعض قبائل نے مشرقی ہند کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ پہلے گنگا جمنا کے دوآبا پر اپنا تسلط جمایا، اس کے بعد وہ کامروپ یعنی صوبہ بہار تک بڑھتے چلے گئے۔ اس طرح وسطی ہند میں انہوں نے اپنی سیاسی بالادستی قائم کر لی اور ہندوستان کے قدیم باشندوں دراوڑوں کو انہوں نے جنوبی ہند کی طرف بھاگ جانے پر مجبور کر دیا۔ جو دراوڑ قبیلے کسی وجہ سے نقل مکانی نہ کر سکے، آریاؤں نے ان کو اپنے اندر مدغم کر لیا اور بندھیاچل کے جنوبی علاقے کو دراوڑوں کا علاقہ قرار دے دیا گیا، اور آرین انہیں بڑی نفرت و حقارت سے دیکھا کرتے۔ کچھ عرصے بعد ان دونوں ثقافتوں کی باہمی آمیزش سے ہندو مذہب اور سنسکرت زبان جو آریوں کی زبان تھی تمام ہندوستان میں اظہار خیال کا ذریعہ بن گئی۔ دراوڑوں نے اپنی زبان کو بھی باقی رکھا اور اس میں بہترین لٹریچر تخلیق کیا۔ 300 قبل مسیح میں ہندوستان میں 15 آزاد حکومتیں قائم تھیں۔ 4 صدی قبل مسیح میں چندرگپتا موریہ نے شمالی ہندوستان کو ایک سلطنت میں متحد کر دیا۔ اس کے پوتے اشوکا نے اس سلطنت کی توسیع کی اور بہت سے علاقوں کو اس میں شامل کر لیا۔ موریہ خاندان کے زوال کے بعد بھارت پھر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا۔ گپتا خاندان کے بادشاہ 200 سال تک اس علاقے میں حکمرانی کرتے رہے۔ انہوں نے پھر شمالی ہند کو متحد کر کے ایک مملکت قائم کی۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ قسط دیکھنے کا شکریہ۔ اسے دوسروں تک پہنچا کر صدقہ جاریہ کا حصہ بنیے۔ کسی بھی قسم کی غلطی کے لیے ہم اپنے پروردگار کے حضور معافی کے طلبگار ہیں، اصلاح کے لیے شکر گزار ہوں گے اور آپ کی دعاؤں کے طلبگار ہیں۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ مزید آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے سیرت النبی انٹرنیشنل فورم۔